لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صلوات اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو، التماس ہے کہ ایک دفعہ آپ سبھی حضرات حمد و توحید کی تلاوت فرما کے حکیم امت مولانا سید قلب صادق صاحب اعلی اللہ مقامہ کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیجیے۔ اذان محترم، جو وقت اس مجلس کے ختم ہونے کے لیے مقرر کیا گیا تھا اس میں 35 منٹ باقی بچے ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے۔ میں نے پہلے اور 1 گھنٹے کا وقت آپ کے لیے تھا، آپ کو 1 گھنٹہ پڑ۔ اگر مجلس کے ختم کیے جانے کا وقت نہ لکھا ہوتا تو اختیار میرے پاس ہوتا۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر کے مکمل کر لے جاؤں۔ جب مجھ سے اس مجلس کا وعدہ ہوا تھا تو میں کچھ اور موضوع سوچ کے بامبے سے چلا تھا، لیکن کل شب میں برادران سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو ان سب نے یہ بات بتائی، اور اتفاق یہ ہے کہ اس وقت پیش خان شعراء حضرات نے بھی اس کی رعایت کی کہ مرحوم حکیم امت کو شہزادی دو عالم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی ذات گرامی قدر سے ایک خاص عقیدت تھی، اور آپ جیسا مجھ سے بتائی گئی یہ بات کہ آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ میری مجلسوں میں
سید عالمیان ہی کے مصائب بیان کیے جائیں۔ تو چونکہ مجھ سے ان برادران نے یہ بات کہی، لہٰذا میں نے اپنے موضوع کو آج تبدیل کیا، اور پھر جو 1 گھنٹے کی باتیں گفتگو سوچ کے لایا تھا، اب اس کو آدھے گھنٹے میں مجھے مکمل کرنا ہے۔ لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات آپ کے سامنے کسی حد تک پیش کر لے جاؤں، بقیہ باتیں انشاءاللہ کسی موقع پر اگر مہلت فرصت ملی اور توفیق پروردگار شامل حال رہی تو ضرور آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ لوگ۔ آپ حضرات واقف ہیں میں پیشے سے مدرس ہوں، ٹیچر ہوں، اور مدرس یا ٹیچر کے لیے موضوع کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ کس موضوع پر اسے گفتگو کرنی ہے، لیکچر دینا ہے، اور اس لیے میرا مزاج ہے کہ میں ایک ہی موضوع پر شروع سے آخر تک گفتگو کرتا ہوں اور آیت بھی اسی کی مناسبت سے پیش کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی اس 31ویں آیت شریفہ کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ بظاہر اس آیت شریفہ کا کوئی رشتہ اس شہزادی سے نہیں دکھائی دیتا کہ جن کے بارے میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنی ہے۔ پہلے میں ترجمہ کر دوں اور اس کے بعد گفتگو کی طرف آپ کو لے کے آؤں۔ ارشاد رب العزت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ ان سب تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے تو میرا اتباع کرو، محبت پروردگار ہے تو میری پیروی کرو۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ حکم پروردگار ہے، اور اب اس حکم پروردگار کی روشنی میں جلدی مقدمے کو نہیں پیش کر رہا ہوں، اصل گفتگو تک آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ اگر یہی اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے محبت کا ثبوت دیں، تو بڑا اچھا طریقہ تھا۔ اللہ کی محبت ہے تو پھر اللہ کا اتباع کر لیا جائے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ محبت اللہ سے ہے اور پیروی رسول اللہ کی ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ بڑا آسان تھا، اور آج کل ہوتا بھی یہی ہے۔ آج آپ اپنے زمانے اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر محبت ہے تو وہیں پیروی بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے کبھی کبھی باپ اپنے بیٹے سے جس موقع تمہارے دل میں محبت نہیں ہے، ڈیڈی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی اگر تمہارے دل میں میری محبت ہوتی تو تم میری بات سنتے۔ یعنی جس سے محبت اسی کی پیروی، لیکن اللہ نے یہاں پر اپنی پیروی کا حکم نہیں دیا۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید نے اللہ سے متعلق حکم نہ دیا ہو، اللہ سے متعلق قرآن مجید نے اطیعوا اللہ کہا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، یہ حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو جب اطاعت پروردگار کا حکم ہے تو کیا اتباع پروردگار کا حکم ممکن نہیں تھا؟ آئیے میں آپ کو نتیجے تک لے کے آ جاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اصل مشکل ہے وہ ان دو کلمات میں ہے۔ عربی زبان میں پیروی کرنا، اتباع کرنا اور ہے، اور اطاعت کرنا اور ہے۔ اطاعت کس کو کہتی ہیں؟ میرے سامنے اتفاق یہ کہ اس وقت کچھ میرے شاگرد بھی موجود ہیں، معمولاً ایسا کم ہوتا ہے۔ میں اگر کسی اپنے شاگرد سے یہ بات کہوں کہ میاں جائیے پانی لے آئیے، گئے وہ دوڑ کے گلاس بھرا پانی لے کے واپس آ گئے اور انہوں نے لا کے پیش کر دیا۔ اب یہ جو میرے کہنے کے بعد عمل سامنے آیا ہے اسے اطاعت کہتے ہیں۔ حکم کے بعد جب کوئی عمل سامنے آئے گا تو اطاعت کہلائے گا۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ ابھی مغربین کی نماز یہاں پر مکمل ہوئی ہے، اس مغربین کی جماعت میں جو مؤمنین پیچھے کھڑے تھے
کیا امام جماعت نے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد یہ پیچھے والوں سے کہا کہ اب تم بھی تکبیر کہو؟ کیا رکوع میں پہنچنے کے بعد انہوں نے چہرے کو گھمایا کہ اب آ جاؤ؟ سجدے میں پہنچنے کے بعد انہوں نے آواز دی کہ اب تم سب بھی سجدہ کرو؟ نہیں، بلکہ ہوا یوں کہ ان کے ہاتھ تو تکبیرۃ الاحرام کے لیے اٹھے، پیچھے سب کے ہاتھ اٹھ گئے، اور کچھ تو اتباع میں اتنا زیادہ مصروف تھے کہ پیش نماز سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے۔ لیکن یہ اتباع ہے۔ اب آپ متوجہ ہو گئے، اتباع کہتے ہیں عمل کو دیکھ کر عمل کرنا، اطاعت کہتے ہیں حکم کے مطابق عمل کرنا۔ تو اب بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا تو حکم دیا ہے، اتباع کا حکم نہیں دیا ہے۔ وجہ صرف ایک ہے، اتباع کے لیے نقش قدم چاہیے، نقش قدم کے لیے قدم چاہیے۔ اللہ کی ذات وہاں قدم کے امکانات نہیں ہے، لہذا اللہ نے اطاعت کا تو حکم دیا ہے، اتباع کا حکم نہیں دیا ہے۔ کہا اتباع کرنا ہے تو میرے رسول کا اتباع کرو، پیروی کرنی ہے تو میرے حبیب کی پیروی کرو، اور تمہیں ثبوت دینا ہے محبت پروردگار کا، تو اس اتباع کے ذریعے سے تمہیں ثبوت دینا ہوگا۔ بس میں نتیجے تک آپ کو لے کے آ گیا، اگر واقعاً اتباع رسول کے ذریعے سے اس انسان کو محبت پروردگار کا ثبوت دینا ہے تو پھر سن 11 ہجری کے بعد اس آیے شریفہ کو قرآن مجید سے ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ ذات ہی نہیں رہی کہ جن کا اتباع محبت پروردگار کا ثبوت ہے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے دلوں میں بھی تو تیری محبت ہے، اب اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ اس لیے کہ جن کا اتباع کرنا تھا وہ ذات تو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شاید آواز قدرت آئے، نادان میں تجھے یہی بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے کائنات میں ایک نہیں 14 محمد بنائے ہیں۔ صلوات بیٹے محمد والے محمد۔ اس کائنات میں ایک نہیں ہے، اور شاید میرا یہ معزز مجمع یہ سوچ رہا ہو کہ مجھے 14 کے بجائے 12 کہنا چاہیے تھا۔ ہمارے بزرگ شاعر موجود ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے انسان خطابت کے موقع پر کوئی لفظ منہ سے نکل گیا، یہ نکلا نہیں ہے، میں نے بالارادہ 14 کہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، ان 14 معصومین میں ایک ذات ایسی ہیں کہ جن کا اتباع بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ سنیں گے۔ دیکھیے اب آئیے، آج کے دور کا مسلمان تو اب پریشان ہے کہ کس کا اتباع کریں، لیکن صرف اس قوم کے پاس جواب ہے کہ آج بھی میرے پاس ایک محمد موجود ہے کہ جن کا اتباع پیغمبر شمار ہوتا ہے، ساری امت خاموش ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو مدینہ طیبہ لے کر چلوں، حیات پیغمبر ہے، مدینے میں رونق ہے، ہر طرف پیغمبر اکرم کے جلوے ہیں، اور ساری امت ہے جو شمع رسالت سے استفادہ کر رہی ہے۔ عالم یہ ہے حضور اکرم بیت الشرف سے نکلے، سب اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑے، حضور اکرم نکل کے مسجد تک آئے ہیں، ساری امت مسجد تک آ چکی ہے، حضور اکرم نے وضو کیا، اتباع رسول عرض کر رہا ہوں، اس امت نے دیکھا رسالت مآب نے کیسے وضو کیا ہے، ساری امت نے رسالت مآب کے وضو کو دیکھ کر اتباع رسول میں اسی طرح سے وضو کر لیا۔ حضور اکرم مصلی پہ آئے، ساری امت کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کہ آج نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ اتباع پیغمبر میں ساری امت نے نماز کو پیغمبر کی سیکھ لیا، اب جب کبھی الگ پڑھنی ہو تو یہی نماز تمہارے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہ نماز ظہر کی تھی، پھر نماز عصر کا وقت آیا، پھر اس امت نے نماز کو سیکھ لیا، کچھ ہی وقت گزرا تھا، حضور اکرم پھر اپنے بیت الشرف سے نکلے ہیں اور اب پھر مسجد کی طرف رواں دوا ہے، ساری امت مسجد تک آ چکی ہے۔ حضور کے وضو کو دیکھ کر سب نے وضو، پوری توجہ رہے، ساری امت نے حضور کے وضو کو دیکھ کر وضو کر لیا۔ اب رسالت مآب مصلی پہ آئے، جیسے ہی نماز مغرب شروع ہوئی امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کیوں؟ سنیں گے آپ، امت میں صرف مرد نہیں ہیں،
امت میں تو خواتین بھی ہیں. کیا بات ہے. جب تک ظہر کی نماز کا مسئلہ تھا تو مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی مسئلہ ہی نہیں ہے. سب نے رسالت مآب کی نماز کو دیکھا ہے، اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، خاتون ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اسی طرح سے نماز پڑھنی ہے. لیکن اب جب پیغمبر اکرم نے نماز مغرب کو پڑھنا شروع کیا، سورہ الحمد کو بلند آواز سے رسالت مآب پڑھ رہے ہیں، امت سن رہی ہے، سیرت قائم ہو رہی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اس سیرت پر صرف مرد عمل کریں گے. مغرب کی نماز کو بلند آواز سے صرف مردوں کو پڑھنا ہے. خواتین کو جب نماز پڑھنی ہے مجمع میں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی آواز آہستہ ہونی چاہیے. حکم پروردگار ہے کہ تمہاری آواز کسی اور کے کان تک نہ پہنچ نہیں پائے. سبحان اللہ. اب انصاف سے بتائیے ان خواتین کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر آہستہ نماز پڑھیں تو رسالت مآب کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں بلند آواز سے نماز ہوئی ہے، خاتون آہستہ نماز پڑھ رہی ہے. اور اگر بلند آواز سے نماز اتباع رسول میں پڑھ دیا تو جس کی محبت کا ثبوت دینا تھا اسی کی مخالفت ہو گئی. اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہاری نماز مجمع میں آہستہ ہونی چاہیے. اب یہ خاتون پریشان ہے، ساری امت کی عورتوں کے لیے مسئلہ ہے رسالت مآب کی کیسے پیروی کی جائے. اس لیے کہ رسالت مآب کی نماز کے مطابق نماز پڑھیں گے تو اللہ ناراض. اللہ کے مطابق نماز پڑھ دی جائے تو اس مسئلے میں رسول اللہ ناراض. ساری امت سرگرداں ہے، ساری امت پریشان ہے. اب اس امت کی ذمہ داری ہے، اس امت کی خواتین کی ذمہ داری ہے کسی ایسی ذات کو تلاش کرو کہ جس کی نماز نماز پیغمبر ہو، جس کا قول قول پیغمبر ہو، جس کا عمل عمل پیغمبر ہو. ساری کائنات میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہے سوائے اس ذات کے کہ جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ تو بذات منی، صلوات بیت محمد وآل محمد. توجہ فرمائی آپ نے. لیکن اب آئیے میں اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کے چلوں. نکاح رسالت مآب میں جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. سنیں گے آپ کیا عظمت ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہا، میں اگر آپ حضرات سے یہ التماس کروں تو آپ اگر میری آواز کو مناسب سمجھیں تو ذرا سا آگے سمٹ آئیے، اس لیے کہ بعد میں آنے والے مؤمنین کو بیٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے. آپ ذرا سا آگے بڑھ کر پیچھے والوں کو جگہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے زیادہ جگہ جنت میں مل جائے گی. 5 عمل ہیں کہ جن کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب رسالت مآب کے پاس شہزادی تشریف لاتی تھی تو حضور اکرم یہ 5 عمل انجام دیتے تھے. کیا؟ قام الیہا، جیسے ہی جناب سیدہ تشریف لاتی تھی جناب رسالت مآب اپنی جگہ سے اٹھتے تھے نہیں. یہ برادران صاحبان علم اور ہمارے بزرگ عالم دین موجود ہیں. اگر یہ کہا جانا ہو کہ اپنی جگہ سے اٹھتے تھے تو عربی زبان میں کہا جائے گا قام لہا، لیکن قام لہا نہیں ہے، قام الیہا. الہا کس کو کہتے ہیں؟ الہا کہتے ہیں اس جگہ کے اوپر. اس ورڈ کے معنی کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی کے احترام میں اٹھنے کے بعد خود اس کی طرف بڑھ کے جانا. رسالت مآب صرف اٹھتے نہیں تھے، اپنی جگہ سے بلند ہو کر احترام سیدہ میں آگے بڑھتے تھے. اللہ اکبر. اس کے بعد دوسرا لفظ وارد ہے وَرَحَّبَ بِهَا، حضور اکرم جناب سیدہ کو دیکھ کر کہ استقبال فرماتے تھے، اپنی خوشی کا اظہار فرماتے تھے. تیسرا ورڈ کیا ہے؟ تیسرا ورڈ ہے جو تیسرا جملہ ملتا ہے کہ وَأَخَذَ يَدَيْهَا،
حضور اکرم جناب سیدہ کے دونوں ہاتھ تھام لیتے تھے، وَقَبَّلَهُمَا، ان دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. اللہ، یہ چوتھا عمل. اور آخری عمل، وَأَجْلِسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، رسالت مآب اپنی جگہ پہ سیدہ کو بٹھاتے تھے، خود سامنے بیٹھ جاتے تھے. آپ نے توجہ فرمائی؟ یہ ہے نکاح رسالت مآب میں جناب صدیقہ طاہرہ کی عظمت. اب میں آپ کے سامنے پوری توجہ چاہتا ہوں، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم کیوں اٹھتے تھے. اچھا دیکھیے، صرف ایک واقعہ ہے، چونکہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ عرض کرتا میں. ایک موقع پر رسالت مآب نے اٹھ کر احترام کسی ایک کا کیا ہے، وہ بھی ایک خاص وجہ تھی. پورا واقعہ ہے تفصیلی. بقیہ بڑے سے بڑا سامنے آ جائے، حضور اکرم نے اٹھ کر استقبال نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیا رسالت مآب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جہاں پہ تشریف فرمائے بیٹی کو دیکھ کے خوش آمدید کہتے، اور جب تشریف لے آتی تو بٹھا لیتے بغل میں؟ نہیں، اپنی جگہ سے اٹھتے تھے. کیوں؟ یہی بات مجھے اپنے جوانوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے، بزرگان واقف ہیں. آج کے دور میں تو تقریباً ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو چکی ہیں، اور یہ جو ویٹ ہے سامانوں کو تولنے کے لیے، یہ ترازو جو ہے اب وہ ڈیجیٹل ہو چکا ہے. آپ کسی شے کو رکھیے تو وہ بڑی جلدی سے بتا دے گا، حتیٰ وہ گرام بھی بتا دیتا ہے. لیکن یہ بزرگان واقف ہیں. ان جوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں قبل تک، اور حتیٰ ابھی بھی بعض گاؤں دیہات میں آپ چلے جائیے تو باقاعدہ وہ ترازو جو پرانے زمانے کا ہوتا تھا وہ ابھی بھی ہے. یہ ہے کیا؟ ایک چھڑ ہے کہ جس کے دونوں طرف دھاگے بندھے ہوئے ہیں، موٹی موٹی رسیاں ہیں. ان تاگوں کے ذریعے سے، موٹی رسیوں کے ذریعے سے نیچے دو پلیٹس کے جن کو پلڑا کہا جاتا ہے یہ لگی ہوئی ہیں. اس چھڑ کو کسی چھت میں آویزاں کر دیا گیا ہے، اور اب کام یہ ہے کہ اس ترازو کے ذریعے سے چیزوں کو تولا جائے. پوری توجہ رہے. شہر لکھنؤ کا رہنے والا وہ گیا تھا اپنے ماموں سے، اپنے چچا سے، اپنے نانا سے ملنے کے لیے گاؤں. انہوں نے کہا کہ بیٹا آئے ہو تو ذرا دوڑ کے شکر بھی لے آؤ. وہ گیا دکان کے اوپر، اس نے جا کے کہا کہ آپ سے گزارش ہے کہ مجھے 5 کلو شکر دے دیجئے. اب پہلا کام کیا کرے گا وہ سامنے والا جو بیچ رہا ہے؟ اس نے ایک طرف سے 5 کلو کا وہ وزن اٹھایا کہ جس کو بانٹ کہتے ہیں، اٹھایا اور ایک پلڑے میں رکھ دیا. کیا ہوا؟ وہ پلڑا فوراً نیچے چلا گیا. اب آپ اس طرف والے پلڑے کو لا کھلائیے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. دوسرا کام اب کیا کرے گا؟ یہاں تو خیر ممکن ہے، ہمارے شہر ممبئی میں نہیں ہو پاتا کہ وہاں ایک پلاسٹک کی تھیلی اس نے رکھ دی اس طرف. ہمارے وہاں پابندی ہے. اب اس نے اس پلاسٹک کی تھیلی میں شکر بھرنی شروع کی. 1 کلو شکر رکھی، یہ پلڑا ابھی بھی ویسے ہی ایٹھا ہوا ہے. 2 کلو شکر، ابھی بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. 3 کلو، 4 کلو، اب ذرا سا اس نے ہلنا شروع کیا. 4.5 کلو، ابھی بھی وہ تھوڑا سا بس ہلا ہے. لیکن جیسے ہی ادھر کی شکر 5 کلو ہوئی، ادھر کا پلڑا جلدی سے اوپر اٹھ گیا. اب ذرا بھی تاخیر نہیں ہے. میں نے کہا بھئی ابھی تک تو وہ ایٹھا ہوا تھا، یہ اچانک اب کیوں اٹھ گیا؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اس طرف والے وزن کو ہم وزن مل گیا ہے. تو بس پتا چل گیا جب ہم وزن مل جائے تو پھر اپنی جگہ سے بلند ہونا ہوتا ہے. یہ پیغمبر سیدہ کا احترام نہیں کر رہے تھے، یہ سیدہ کا درجہ ہے، یہ ہم وزن رسالت ہے. صلوات بیت محمد و آل محمد. یہ جناب سیدہ کا رتبہ ہے، ہم وزن رسالت ہیں. یوں ہی اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہے ہیں، آپ کا رتبہ ہے، آپ کا درجہ ہے. میں اپنی بات مستند کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کر دوں کہ جناب سیدہ جزء رسالت ہیں، ہم وزن رسالت ہیں. سنیں گے آپ؟ شاید
آپ حضرات شبہ جمعہ یا اس کے اگلے دن اس حدیث قصہ کو پڑھتے ہوں، یقیناً آپ نے اس کے فقرے سنے ہیں۔ بیان کس نے کیا ہے؟ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے۔ روایت کس نے کی ہے؟ بیان اور کس نے مکمل حدیث پیش کی ہے؟ وہ جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ آپ نے بیان فرمایا ہے، پوری مکمل روایت، مکمل حدیث آپ کی نگاہوں میں ہے کہ رسالت مآب تشریف لائے، آئے چادر یمانی میں تشریف فرما ہوئے، سرکار امام حسن مجتبی تشریف لائے، سرکار سید الشہداء تشریف لائے، سرکار امیر المؤمنین تشریف لائے، سب چادر میں آ چکے ہیں۔ جناب سیدہ مجھے اس طرف نہیں جانا اس لیے کہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر میں بھی آگے بڑھی اور میں نے بھی اجازت لی، پوری توجہ رہے، میں بھی اجازت مل جانے کے بعد چادر یمانی میں داخل ہو گئی، اور اس کے بعد فرماتی ہے فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ۔ یہی لفظیں تو ہیں، آپ فرمائیں کچھ غلط ہو تو اصلاح فرما دیجیے، یہی لفظیں ہیں۔ فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم سب اس چادر میں آ گئے، یہ آ گئے تو میں نے کہا ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ میں جس وقت یہاں پہ آیا مجلس میں قرآن خوانی ہو رہی تھی، مومنین کم تھے، اسی وقت مجھے ممبر پہ بٹھا سکتے تھے، نہیں، کب بٹھائیں گے؟ جب مؤمنین جمع ہو جائیں گے۔ یہی تو ہوتا ہے نا، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اگر کہنا ہو تو فلم، یعنی ہم سب جب جمع ہو گئے کہنا ہو تو فلم مجتمعنا، جب ہم سب جمع ہو گئے۔ جناب سیدہ بڑے آرام سے یہ فرما سکتی تھی کہ اس چادر میں ہم سب جمع ہو گئے، لیکن جس گھرانے میں پہنچنے کے بعد عربی زبان کے ادبیات بھی اپنا سر پٹکتے ہوں، اس گھرانے کی عظیم شہزادی نے یہ فرمایا کہ فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم سب چادر میں کامل ہو گئے، اور فرمایا لفظ جو ہے فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا، جب ہم سب چادر میں کامل ہو گئے۔ شہزادی چادر میں تو آپ سب جمع ہوئے ہیں، یہ آپ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ فَلَمَّ اجْتَمَعْنَا، جب ہم سب چادر میں جمع ہو گئے؟ یہ فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا کیوں فرما رہی ہیں؟ شاید شہزادی جواب دیں، نادان میں یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں، تم نے ہم سب کو چادر کے باہر دیکھا ہے، چادر کے اندر تمہاری نگاہیں کہاں دیکھ سکتی ہیں؟ آؤ چادر کے اندر آ کر دیکھو، کوئی نبوت کی آنکھ ہے، کوئی نبوت کی پیشانی ہے، کوئی نبوت کا چہرہ ہے، کوئی نبوت کا سینہ ہے۔ جب یہ سب جمع ہو جاتے ہیں تو نبوت کامل ہو جاتی ہے۔ مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات۔ یہ سب یہ سب نبوت کے بکھرے ہوئے اعضاء ہیں، جب چادر میں آ جائیں گے تو نبوت کامل ہو جائے گی۔ فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا، جناب سیدہ نے فرمایا، اور اب اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کاش میرے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا، میں 5 منٹ آپ حضرات سے لینا چاہوں گا، کوشش کروں گا جلدی جلدی اپنی بات کو مکمل کر لے جاؤں۔ ہم لوگ جس موقع کے اوپر حوض علمیہ میں داخلہ لیا اور ایڈمیشن لیا، اس موقع کے اوپر ہمیں ایک بات سمجھائی گئی تھی کہ جب بھی کوئی روایت یا حدیث قرآن کے مقابل میں آ جائے فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، دیوار پہ دے مارو۔ وہ تو جب آگے بڑھے اور علم اصول میں ذرا تھوڑا بہت شدبت شروع ہوئی تو پتا چلا کہ نہیں، الجمع مہما امکن اولا من الترک، یہ بعد میں پتا چلا کہ روایتوں کو جمع کرنا یا قرآن اور آیت کو، قرآن کی آیت کو اور حدیث کو جمع کرنا جب تک ممکن ہو دیوار پہ نہ دے مارو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ایک آیت
اور اس کے مقابل ایک حدیث، ان دونوں کو مقابل میں، مطابق نہیں، مقابل میں ان دونوں کو پیش کیے دیتا ہوں. آپ فرمائیے کہ کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا ہے. روایت پہلے روایت بعد میں سنیے، حدیث آیت پہلے سن لیجیے. آیت کیا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تم سب کے لیے پیغمبر اکرم کی سیرت بہترین سیرت ہے. پھر سے میں دہرا دوں اس لیے کہ لفظ وہی آئندہ آنے والی ہیں روایت میں بھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت ہے. اب آئیے حدیث کی دنیا میں لے چلوں. سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، نہیں یہ وہ صلوات نہیں ہے جو مطلوب صلوات کہلائے. آپ کا یہ حدیث، آپ کا یہ جملہ توقیع مبارک میں موجود ہے کہ ان، پھر دیکھیں لفظیں بھی تقریباً وہی ہیں، ان فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، تقریباً وہی لفظی. ترجمہ کیا ہے؟ بے شک میرے لیے رسالت مآب کی بیٹی کی سیرت بہترین نمونہ عمل ہے. قرآن نے کیا کہا تھا؟ سیرت پیغمبر. امام نے کیا فرمایا؟ سیرت سیدہ. فرمائیے کس کو لے کس کو چھوڑیں؟ قرآن چھوڑیں اسلام گیا، حدیث امام کو چھوڑیں ایمان گیا. آپ فرما دیے کس کو چھوڑا جائے؟ الجمع مہما امکن اولا من الترک. اب آپ سنیں گے، دیکھیے اختلاف کہاں ہوتا ہے، اختلاف کہاں ہوتا ہے. ہمارے شہر ممبئی میں ایک مسجد میں اتفاق یہ کہ ہمارے خود استاد تھے، نماز پڑھاتے تھے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا بیٹا جو ہم سب کا دوست بھی تھا وہ بھی فارغ ہو کے حوض علمیہ قم سے آ گیا. وہ بھی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اور جب والد ماجد نہیں آئے تو وہ نماز پڑھا رہے ہیں. باپ اور بیٹے دونوں عالم. اگر کوئی ایسا مرد مومن ہو کہ جس نے یہ بات دعوے سے کہی کہ میں دونوں کے پیچھے چلوں گا، چل پائے گا؟ ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ فرزند ارجمند نماز پڑھا رہے ہیں، والد ماجد ہاسپٹل میں علاج کرا رہے ہیں. اب یہ کیا کرے گا انسان؟ یا ہاسپٹل یا مسجد، دونوں نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو جب دو افراد ہوتے ہیں تو اختلاف ہوتا ہے. ماشاء اللہ سے اللہ نے آپ کو دو آنکھیں دی ہیں، دو ہیں نہیں ہیں، ایک وقت میں دو منظر دیکھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آج کے تو نوجوان بڑی جلدی اعتراض کرتا ہے، مولانا صاحب آپ نے تو آنکھ کی مثال دی ہے، دونوں ایک طرف ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے دو منظر دیکھنا. کان تو دو طرف ہیں، ایک وقت میں دو آواز سن کے دکھا دیجئے. ٹی وی پہ خبریں دیکھ، بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہے تھے، اچانک موبائل کی گھنٹی بجی، پہلا کام کیا ہوگا؟ آپ کو ریموٹ سے میوٹ کرنا ہے. اس کے بعد موبائل، کیوں بھائی کیا ضرورت ہے میوٹ کرنے کی؟ آپ ایک کان سے موبائل ریسیو کر کے گفتگو کیجئے، دوسرے کان سے خبریں سنیے. کہ نہیں، کان دو مختلف سمتوں میں ہونے کے باوجود ایک وجود کا حصہ ہے، لہذا ایک وقت میں ایک آواز سنائی دیتی ہے. بس پتا چل گیا جب دو مختلف لوگ ہوتے ہیں تو اختلاف ہوتا ہے، لیکن ایک وجود کا حصہ ہوتے ہیں تو پھر اختلاف نہیں ہوتا ہے. قول پیغمبر، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ سیرت پیغمبر کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ. امام کا خطبہ ہے کہ سیرت سیدہ کو نمونہ عمل بناؤ. دونوں کو جمع کر لیا جائے، پتہ چل جائے گا سیرت پیغمبر تب مکمل ہوگی جب سیرت فاطمہ کو شامل کر لیا جائے. صلوات بیٹے محمد والے. جناب سیدہ کی سیرت کے بغیر سیرت پیغمبر مکمل نہیں ہو سکتی. بس میرا وقت پورا ہو گیا. گفتگو طویل ہے لیکن وقت محدود ہے. حقیقت یہ ہے
کہ جتنی ذات بلند ہوتی ہے اس کا غم اور داغ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. جناب سیدہ کا ماتم سارے اماموں نے کیا ہے, سارے, ہر امام نے ماتم کیا ہے. کیوں؟ جو قلبی لگاؤ جناب سیدہ سے ہے, یہی وجہ ہے. ہر مجلس میں آپ جس موقع کے اوپر مصائب ہو رہے ہوں خطاب کرتے ہیں کہ سیدہ ہم آپ کی بارگاہ میں ان آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. لیکن جب سیدہ کے لیے آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو پہلے امام سے لے کر آخری امام تک پرسہ پیش کیجئے. مجھے طویل مسائل نہیں پڑھنے ہیں, لیکن اسی بحار الانوار میں اس شخص کا اقرار موجود ہے کہ جس نے جناب سیدہ پہ ظلم ڈھایا تھا. اس نے شام ایک خط لکھا تھا اور فخر کرتے ہوئے ساری تفصیل بیان کی تھی. میں جلدی جلدی اپنے وقت کے اندر ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آنکھوں میں آپ کی آنسو ہیں, آپ گریہ کر رہے ہیں, لیکن ایک توجہ رہے, جناب سیدہ کے مصائب کے لیے جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو منتقم خون زہرا کے لیے ضرور دعا کیجئے گا. اس وارث زہرا کے ظہور کی دعا ضرور کیجئے گا, اس لیے کہ انہی کے ذریعے سے جناب سیدہ کا انتقام لیے جانے کے گنجائش موجود ہے. ہاں زادارو سنیں گے بحار الانوار میں روایت موجود ہے, کہتا ہے کہ میں اس موقع کے اوپر علی کے گھر کے دروازے پہ آیا کہ جب گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دینی شروع کی کہ علی کو گھر سے باہر نکالو, اس لیے کہ علی سے بیعت لینی ہے. سنو گے عزادارو, کہتا ہے علی تو نہ آئے لیکن دروازے پہ پیغمبر کی بیٹی آ گئی. اب جو پیغمبر کی بیٹی دروازے پہ آئی میں نے کہا کہ علی کو گھر سے نکالو. کہا یہ نہیں ہوگا, علی گھر سے نہیں نکلیں گے. کہتا ہے کہ میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا. سیدہ نے کہا اس گھر میں تو رسول کے بچے موجود ہیں, رسول کے بیٹے موجود ہیں, کیا ان کی موجودگی میں گھر میں آگ لگا دو گے؟ کہتا ہے انکانا, اگرچہ وہ لوگ ہوں پھر بھی ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. سنو عزادارو سنو, کہتا ہے کہ وہی لمحہ تھا کہ جس لمحے میں سیدہ کے ہاتھ عبا میں لپٹے ہوئے دروازے تک آئے. سیدہ نے دروازہ بند کرنا چاہا, کہتا ہے میں نے تازیانہ نکالا, میں نے اب جو تازیانہ دروازے پہ مارا وہی ہاتھ جس کا رسول بوسہ لیتے تھے, انہی ہاتھوں کے اوپر اب جو تازیانہ لگا. سیدہ کی آواز بلند ہونے لگی, یا رسول اللہ, مدینے میں آپ کی بیٹی اکیلی ہو گئی. عزادارو سنو گے, یہی وہ داغ تھا جو سیدہ کے ہاتھوں کے اوپر, یہ وہ زخم تھا جو تا حیات سیدہ کے ہاتھوں پر باقی رہا. سیدہ نے گھر کا دروازہ بند کر لیا, بس عزادارو مجلس مکمل ہو گئی. کہتا ہے میں نے اپنے پیروں سے سیدہ کے دروازے کو دھکا دینا شروع کیا, کنفس کو حکم دیا, دروازے میں آگ لگائی گئی, دروازے نے جلنا شروع کیا. سنو عزادارو, کہتا ہے میں نے پیروں سے اب جو دروازے کے اوپر مارا دروازہ گرا. سیدہ دروازے کے نیچے. سن لیا عزادارو, میں مجلس مکمل کر دیتا لیکن آخری جملہ بھی سن لو. سنو سنو, اللہ تم سب کو اجر عطا کرے, اللہ کی رحمتیں نازل ہو, سیدہ کی شفاعت نصیب ہو. سنیں عزادارو, سیدہ کے بارے میں جملہ ملتا ہے شہزادی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے بس یہی ایک دروازہ تھا, دروازہ ٹوٹ چکا تھا, سیدہ زمین پہ ہے, دروازہ سیدہ پہ ہے, 70 دشمن گھر میں داخل ہوئے ہیں. عزادارو سوچو, اسی دروازے پر اب جو دشمنوں کے پیر پڑنا شروع ہوئے یہی وہ لمحہ تھا, یا فدت خدینی, اے
فضا مجھے سہارا دو، لقد سقطت ما فی عشائی، اے فضا میرا محسن قتل ہو گیا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، پروردگار اس قوم کو مرحوم کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہم سب کو بھی خاتمہ بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک دفعہ پھر سے التماس ہے آپ سبھی حضرات حمد و سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کے مرحوم اور مغفور حکیم امت کی روح پرفتوح کو ایثار فرما دیں۔